صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی جو تقریبات اس وقت جاری ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیداً ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں موضوع پر براہ راست گفتگو سے پہلے، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ بہترین ہے اور پھر اس کے بعد کا زمانہ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ یہ تین ادوار کی طرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین ہے اور پھر اس کے بعد کا دور اور پھر اس کے بعد کا دور۔ ان تین ابتدائی ادوار کو ہم خیر القرون کہتے ہیں، یعنی بہترین ادوار جن کی تعریف خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس پر غور کریں کہ وہ جو بہترین ادوار جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، تو ان ادوار کے بنیادی خط و خال کیا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی اور اس دور کو دیکھیں، پھر بعد کا دور جو ہے یہ اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو یہ علم کی خدمت کرنے والے علماء، فقہاء، محدثین، متکلمین، یہ ان کا دور ہے کہ جب انہوں نے دین کو مضبوط علمی اور تحقیقی بنیادوں پر کھڑا کیا۔ جو تیسرا دور ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں آپ کو جو غلبہ نظر آئے گا وہ تزکیہ نفس، علم الاخلاق، معرفت نفس اور تصوف کا غلبہ نظر آئے گا، کہ پوری دنیا کے اندر جو صوفیاء ہیں انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، پھیلے ہیں اور اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ تینوں ادوار کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان تینوں ادوار کے اندر جہاد ہے، دعوت ہے اور تزکیہ نفس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نچوڑ اگر آپ نکالیں، آپ نے جو کام خدمات انجام دیں دین کی، تو اس میں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے 87 غزوات و سرایا اور تزکیہ نفس ہے، تزکیہ اخلاق، اور وہ عرب جو لکھنا پڑھنا عیب سمجھتے تھے ان کو لکھایا بھی اور پڑھایا بھی اور یاد بھی کروایا، قرآن و سنت کے حافظ بنے وہ لوگ۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر آئیں گی، لیکن اس دور میں جو غلبہ نظر آتا ہے وہ جہاد کا ہے۔ ضرورت اس کی تھی کہ کفر کے جتنے سرگنے ہیں اور کفر کی طرف سے کھڑی کی جانے والی جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو توڑ دیا جائے، لیکن باقی چیزیں بھی ساتھ ہیں۔ بعد میں دور جو
محدثین، فقہا اور متکلمین کا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین ہے اور پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں تو جتنے آپ کو محدثین، فقہا اور متکلمین ہیں وہ اسی دور کے اندر نظر آئیں گے۔ تو گویا کہ یہ دور مسلمانوں کے علمی غلبے کا دور ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان علمی اعتبار سے چھا رہے ہیں، اور ایسی ایسی مثالیں انہوں نے علم کی خدمت کے اندر، اور ایسے ایسے علوم انہوں نے دریافت کیے کہ جس کی کوئی مثال اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اور میں اس کی تفصیلات میں فی الحال نہیں جاؤں گا کہ وہ کون کون سے علوم ہیں جن کی بنیادیں اسی دور کے اندر آپ کو پڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن اس علمی غلبے کے اس دور میں جہاد بھی جاری ہے، اور تزکیہ علم اور تزکیہ نفس اور تزکیہ اخلاق کا کام بھی جاری ہے۔ پھر تیسرا دور آپ دیکھیں، اس کے بعد کا دور محدثین، فقہا، متکلمین، اس کے بعد کا دور پورے عالم اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سلسلہ چلا ہے جسے آپ تزکیہ نفس اور تزکیہ اخلاق، قرآن مجید نے جس کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بیان فرمایا کہ یہ وہ پیغمبر ہیں یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک دین کو پہنچا بھی رہے۔ جو تیسرا دور ہے اس میں آپ اگر جائزہ لیں، تاریخ سامنے رکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسے لوگ نکلے ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گئے، اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ یہ صوفیہ کرام ہیں۔ جو چیزیں اصل ہوتی ہیں نا، نقل بھی انہی کی بنتی ہے، جعل سازی بھی اسی میں ہوتی ہے۔ جو چیز اصل موجود نہ ہو اس میں جعل سازی کیا ہوگی؟ آج جو صوفیاء کے نام پر جعل سازی ہے، میں ابھی اس پر بات نہیں کرنے جا رہا، صرف آپ کو توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ یہ دور وہ ہے کہ جس میں تیسرا دور جہاد بھی جاری ہے، علم کی خدمت بھی جاری ہے، لیکن غلبہ کس چیز کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان مبلغین اور صوفیاء پھیل رہے ہیں اور دین اسلام کا پیغام پوری دنیا کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے خطوں میں اسلام پہنچا جہاں کبھی تلوار نہیں پہنچ سکی۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا، کبھی مسلمان مجاہدین ان علاقوں میں داخل ہی نہیں ہوئے، پھر بھی وہ سارے علاقے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ بر صغیر کے اندر کون لوگ آئے ہیں جنہوں نے اسلام کا جھنڈا یہاں گاڑا اور نور توحید کو ہر طرف پھیلایا؟ وہ صوفیاء کرام تھے۔ انہی صوفیاء میں سے میں آپ کی خدمت میں آج ایک صوفی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تھوڑا سا ان کی سیرت کے بارے میں اور ان کی تعلیمات کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ غزنی شہر حجویر محلہ، اور لگ بھگ کوئی 400 ہجری کی یہ بات ہے جب ان کی وہاں ولادت ہوئی، 20 سال کی عمر میں وہ اپنے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خوتلی، ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور انہی کے حکم سے انہوں نے بر صغیر کا رخ کیا۔ اس دور میں اساتذہ، یہی پیری مریدی اصل میں کیا ہے؟ استاد اور شاگرد ہونا ہے۔ اساتذہ ذمہ داریاں لگاتے تھے کہ آپ فلاں علاقے کی طرف جاؤ اور آپ فلاں علاقے کے اندر جا کے دین کا کام کرو، اور پھر ان کے مریدین، ان کے شاگرد اپنے شیخ کی ہدایت کے مطابق ان علاقوں کا رخ کرتے اور دین کو وہاں اور ان علاقوں کے اندر پھیلاتے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو بھی آپ کے مرشد نے بر صغیر کی طرف اور لاہور کی طرف بھیجا۔ راوی کے کنارے انہوں نے ڈیرا کیا، اور پھر یہاں جو انہوں نے خدمت کی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ داتا صاحب وہ شخصیت ہیں کہ
ان کے دم قدم سے پنجاب کی زمین زندہ ہو گئی، نور توحید یہاں پر پھیلا، لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمارے آباء و اجداد جن بزرگوں کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، ان میں اس علاقے کے اندر خاص طور پر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت، کہ پنجاب کی سرزمین ان کی آمد سے زندہ ہو گئی، اور میری صبح جو ہے اس کا مہر تاباں انہی کے نام کے ساتھ چمکتا ہے۔ تو یہ ان کی خدمات کا اعتراف، اور یہ ان کے دربار کے اوپر جو یہ شعر لگا ہوا ہے، لکھا ہوا موجود ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ان سے کسب فیض کیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ گنج بخش فیض عالم وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی صفات کا صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر ہیں، احکام شریعت کا مظہر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، کہ جو ناقص ہیں اس راہ کے اندر، دین کی راہ میں، معرفت کی راہ میں، ان کے تو وہ مرشد ہیں، اور جو کامل ہیں اس راہ کے اندر، ان کے بھی وہ رہنما ہیں۔ تو یہ دو عظیم ہستیوں اور شخصیات کا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج تحسین ہے۔ جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدمات انجام دیں، پچھلے سال میں نے کشف المحجوب کے تفصیلی تعارف پر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج کشف المحجوب کا اس طرح تو تعارف نہیں میں کرواؤں گا کہ یہ کتاب جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتنی عظیم و شان تصنیف ہے۔ کشف المحجوب، چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنا، راز پوشیدہ رازوں کو عیاں کرنے والی کتاب۔ وہ پوشیدہ راز کون سے ہیں؟ عقائد کی اصلاح کے حوالے سے دیکھیں، اگر آپ کشف المحجوب کا ترجمہ پڑھیں، فارسی میں ہے، ترجمہ موجود ہے، تو اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عقائد میں اصلاح وہ کیسے کرتے ہیں۔ ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے، اخلاقی زندگی کے حوالے سے، کردار، عمل اور اخلاق کے اعتبار سے ہماری اصلاح کیسے فرماتے ہیں۔ میں بالکل وقت کی جو نزاکت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دو چار باتیں صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مثلاً کشف المحجوب کا جو 10واں باب ہے، اس کے اندر جو ہماری ایک بہت بڑا آج کے دور کا جو ایک اخلاقی مرض ہمارے اندر پیدا ہوا، اصل میں بزرگان دین کی تعلیمات پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ہم نے ان کی ذات کو مرکز بنا لیا ہے، تعلیمات بھول گئے ہیں، یعنی شخصیت کو پوجنا شروع کر دیا، ان سے وابستہ مشن کو نظر انداز کر دیا۔ اب سنیے ذرا کیا وہ فرما رہے ہیں، جو چیزیں ایک دو آج کے ماحول کے بالکل ریلیونٹ ہیں، صرف میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ کشف المحجوب کا 10واں باب ہے، جس کے اندر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصلاح نفس کے حوالے سے، جو آج کل کے دور میں ایک بہت بڑی بیماری خود پسندی کی صورت میں ہے کہ ہر آدمی اپنی میں گم ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، تو انہوں نے اس کو بہت بڑا، خود پسندی کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا۔ ان کے الفاظ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ ہیچ آفت و حجاب نیست اندر این طریق، صوب تر از آنکھ کسے خود بموجب شود، کہ سب سے بڑی جو بیماری ہے راہ حق میں کسی انسان کے لیے سب سے بڑی آفت جو ہے وہ خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جانا ہے۔ اور خود پسندی کی وہ سبب کیا بیان فرماتے ہیں کہ خود پسندی انسان کے اندر آتی کیسے ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خود پسندی انسان کے اندر اس وجہ سے آتی ہے کہ بسا اوقات
انسان اپنے آپ پر جو اللہ کی طرف سے اس کو نعمتیں ملتی ہیں، مال کی صورت میں، عزت کی صورت میں، وہ اس کو اللہ کی عطا سمجھنے کی بجائے اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مجھ کو جو کچھ میسر ہوا ہے نا، یہ جو مال و دولت مجھے ملا ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ خود پسندی کی بہت بڑی وجہ یہ چیز بن رہی ہے کہ لوگ اپنی صلاحیت اور اہلیت پر تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو مال ملا ہے، جو سوشل سٹیٹس ملا ہے، جو عزت ملی ہے، جو وقار نصیب ہوا ہے، یہ میں نے اس کے لیے محنت ہی بڑی کی ہے، میں نے اس کے لیے اپنی زندگی کھپائی ہے، تب یہ سب کچھ مجھے ملا ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ خود پسندی پیدا ہونے کی پہلی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ کہ جب انسان خود یہ سمجھنے لگتا ہے اور اپنی تعریف خود کرنا شروع کر دیتا ہے، میں ایسے اور میں ایسے، تو کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر خود پسندی پیدا کرتی ہیں، تکبر پیدا کرتی ہیں، اور تکبر جو ہے یہ جب آخری درجے کو پہنچتا ہے تو انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، شرک کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کشف المعجوب کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ذکر فرمائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے باغات سے واپس تشریف لا رہے تھے، سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا۔ یہ مثال کشف المعجوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہے، اور اس سے اصل میں وہ جو ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ 400 غلام آپ کے پاس ہیں اور آپ لکڑیوں کا گٹھا خود اٹھائے ہوئے ہیں، یہ بڑی عجیب کہ وہ اٹھا لیتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ سارا مجھے پتہ ہے، لیکن ارید ان اجرب نفسی، میں اصل میں یہ گٹھا اٹھا کے اپنے نفس کی آزمائش کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا میرا نفس اپنی اس ذلت کو برداشت کر رہا ہے یا آگے سے تکبر کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المعجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں اپنے نفس کی تربیت کرنا اور اپنے آپ کو خود پسندی سے دور رکھنا۔ ہوتا نا خاص طور پر سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو یہ بڑی بیماری ہوتی ہے کہ وہ علمی تکبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور مال و دولت والے دولت کے تکبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور عہدے اور اقتدار والے اپنے اس عہدے اور اقتدار کے تکبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ باقاعدہ مثال ذکر فرمائی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، اور انہوں نے ایک مثال ذکر فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مرض، ہر شخص اگر نہیں کسی نہ کسی درجے میں تو بہت سارے لوگ اس تکبر کے اندر مبتلا ہیں جسے خود پسندی کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، اس کی تفصیلات تو میں شاید اس طرح بیان نہ کر پاؤں، انہوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کے فلسفے پر بڑی زبردست گفتگو کی ہے۔ مثلا میں صرف آپ کو ایک ہی جملہ سناتا ہوں۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک زکوٰۃ تم مال کی دیتے ہو وہ ضروری ہے، اور ایک زکوٰۃ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں عقل، مقام اور مرتبہ، یا جسے آپ سوشل سٹیٹس کہتے ہیں، ایک وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے نوازا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی مال کی زکوٰۃ کی طرح ادا کرنا ضروری ہے۔
غور فرمائیں ذرا کہ عقل کی مقام اور مرتبے کی زکوٰۃ کیا ہے کہ بندے کے اندر عجز و انکساری پیدا ہو، بندے کے اندر عجز و انکساری پیدا ہو۔ اس لیے میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی عالم دین کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں یہ چیز پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس درجے میں ہے، کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان کے علم نے ان کے اندر عجز و انکساری پیدا کر دی ہے تو وہ ٹھیک جا رہا ہے، اور اگر اس کے علم نے اس کے اندر تکبر پیدا کر دیا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ رستے سے بھٹک رہا ہے۔ علم عاجزی پیدا کرتا ہے، عجز و انکساری پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا نہیں کرتا۔ اور عالم شخص کم علم لوگوں کی ان کی کم علمی کی وجہ سے کبھی بھی تحقیر نہیں کرے گا، تذلیل نہیں کرے گا، حقیر نہیں جانے گا، بلکہ اپنے آپ کو ان کا مکروہ سمجھے گا کہ اللہ نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے مجھ پر لازم ہے کہ میں ان لوگوں تک پہنچاؤں جو علم کے اس حصے سے محروم ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ انبیاء کرام کی ہمیشہ تڑپ یہی رہتی تھی، اور اسی مشن پر یہ صوفیاء بھی ہیں کہ اللہ کے دین کا پیغام جگہ تک پہنچ سکتا ہے، جتنے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے ان تک پہنچایا جائے۔ اور مقام اور مرتبہ اور جو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی ہے اس کی زکوٰۃ یہی ہے کہ انسان دوسروں کی عزت کرنا سیکھ لے۔ پھر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں اور دیگر عبادات کے بارے میں بھی بات کی۔ ٹائم نہیں ہے، میں آخری نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑا اہم ہے، چونکہ ہم نے بزرگان دین کے نام پر جو گڑبڑ کی ہوئی ہے اس کو ذرا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی نظر میں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، تو آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو، حوالہ بھی نوٹ کرنا ہے تو کر لیں، میں آپ کو وہ فارسی کے ان کے الفاظ بھی سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو صوفیاء کے نام پر دبا ہیں، ان کے مشن سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بر صغیر کی بڑی جو قدور شخصیات ہیں ان میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور وہ شریعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دو حصے ہیں نا، جو احکام قرآن و سنت سے مستنبط ہیں ان میں سے وہ احکام جو ظاہری احکام ہیں ان کو ہم علم فقہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اور جو باطنی احکام ہیں یعنی جس طرح خشوع و خضوع ہے اور تزکیہ نفس ہے اور دیگر چیزیں، ان کو ہم علم الاخلاق کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں شریعت کی پابندی کس درجے لازم ہے، اور کوئی شخص شریعت کی پابندی سے ماورا صوفی بن ہی نہیں سکتا، صوفی کہلا ہی نہیں سکتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے لوگوں کی غلط فہمی کو دور فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، گمراہ لوگ جو ہندو فلسفے سے اور ہندو تصوف سے متاثر تھے۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کا، ان بے دین ملعونوں کا، یہ ان کے الفاظ ہیں، رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدمت چندہ باید کہ بندہ ولی شود، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق اتنی کرو کہ بندہ ولی ہو جائے، وچوں ولی شد خدمت برخاست، اور جب بندہ ولی بن جائے تو اب شریعت کے احکاموں سے اٹھ گئے، اب وہ کسی چیز کا جواب دہ نہیں ہے۔ یہ ان کا قول، ان لوگوں کا نقطہ نظر ذکر کرنے کے بعد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ کشف المعجوب کا، یہ بھی حوالہ کشف المعجوب کا ہے، 14واں باب، فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں وہیں دلالت است پیدا، یہ کھلی گمراہی ہے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں
کہ بس آپ نیکی کریں اور جب آپ نیکی کرتے کرتے ولایت کے درجے پر پہنچ جائیں تو اب آپ شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِن دلالت است پیدا، اور یہ کھلی گمراہی ہے، وہیچ مقام نیست اندر راہ حق، اور کہتے ہیں کہ راہ حق میں کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے کہ ہیچ رکن از ارکان خدمت برخیزد، کہ کوئی بندہ شریعت کے احکام سے ماورا ہو جائے۔ شریعت کے اندر، یہ اسلام کے اندر کوئی ایسا مقام سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کہاں لکھ رہے ہیں؟ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ جس آدمی کا کوئی مرشد نہیں ہے وہ میری کتاب پڑھ لے، وہ میری کتاب پڑھ لے، اس کو ہدایت کا رستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام نظریات کا رد کر دیا، وہ نظریات جو آج غلط طور پر آج بھی لوگوں کے اندر تصوف کے نام سے مقبول ہیں۔ تو میں جو بات بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو آپ پڑھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صوفی ہوتا کیا ہے۔ وہ عالم دین ہوتا ہے، جاہل آدمی صوفی نہیں ہو سکتا۔ وہ خود مسجد کے امام تھے، وہ اس مسجد کے خطیب تھے، وہ لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق تعلیمات دیتے تھے۔ کشف المحجوب پڑھیں آپ، 75 آیتیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ کوئی جاہل قرآن جانتا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 20 حدیثیں اپنے استدلال کے لیے ذکر کی ہیں۔ صوفیاء کے 300 صوفیاء کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ کشف المحجوب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً ہی آج جو بزرگان دین کے نام پر گمراہی ہے، اس کے کوئی تعلق نہیں ہے بزرگوں کا ان چیزوں سے۔ جو آپ کو یہ ساری چیزیں جو کفر اور شرک نظر آتا ہے، جو جن چیزوں کی ساری زندگی وہ لوگ ممانعت کرتے رہے، اگر لوگ ان کے بات کرتے ہیں تو اس میں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صوفیاء کے اصل مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی تعلیمات کو دریافت کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں وہ نماز کا ذکر کرتے ہیں نا، یقین کریں کہ وہ پڑھیں آپ۔ میں تفصیلات میں جائے بغیر اگر ایک جملے میں آپ کو سنا دوں، وہ کہتے ہیں کہ نماز سے، جس طرح مولانا مودودی نے نماز کے بارے میں پورا فلسفہ نے اپنے انداز میں ذکر کیا، خطبات ان کی کتاب ہے مولانا مودودی کی، انہوں نے نماز کا پورا فلسفہ ذکر کیا ہے کہ نماز ہمیں سکھاتی کیا ہے۔ یہ تو آج کے دور کے عالم ہیں۔ میں کہتا ہوں کشف المحجوب پڑھیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز سے نمازی 9 چیزیں سیکھتا ہے، 9 چیزیں۔ طہارت سے، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں طہارت توبہ کی قائم مقام ہے۔ آپ پاک کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں توبہ کی قائم مقام ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام کی پیروی، یہ اصل میں جب آپ اپنے یہ قبلہ کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ قبلہ کی شناسائی اصل میں آپ کو یکسو کرنے کے لیے ہے، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا۔ پیروی اپنے مرشد کی کرنی ہے، وہ مرشد جو قرآن و سنت کے مطابق تمہیں لے کر چل رہا ہے۔ نماز سے یہ چیز تم نے سمجھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا جو قیام ہے یہ مجاہدہ نفس کے برابر ہے۔ یہ جو قیام تم کرتے ہو نماز کے اندر، یہ تم ڈٹ کے کھڑے ہو، یہ نفس کا مجاہدہ ہے، یہ تربیت ہے تم لے کر جا رہے ہو نماز سے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی جو تلاوت، ہر نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں آپ قرآن مجید کی مخصوص قرات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ اس چیز کی تربیت ہے کہ وہ جو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے نا کہ ذکر الہی کی مداومت جو دم
غافل سودم کافر، وہی چیزیں پڑھ رہے ہو، نہیں بھولنا اس چیز کو، نہیں بھولنا اس سبق کو۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو رکوع ہے یہ انسان کو تواضع سکھاتا ہے۔ رکوع کر کے بھی اگر کسی نے جھکنا نہیں سیکھا، کسی نے اپنے اندر تواضع پیدا نہیں کی، تو اصل میں اس نے رکوع ہی نہیں کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو سجدہ ہے، وہ جیسے اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سجدہ یہ معرفت نفس کا نقطہ کمال ہے۔ آدمی جب جھکتا ہے اور سب سے اپنے جسم کا اعلیٰ ترین حصہ زمین پر رگڑتا ہے تو اپنے رب کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو پہچاننے لگتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا تشہد کرنا ہے یہ گویا کہ امن اور سکون کا قائم مکان، اور سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تمہارا کہنا جو ہے یہ گویا کہ جو دنیا کے معاملات، یعنی وہ ناجائز معاملات، غلط امیدیں، ان سے بے رغبتی کا اعلان ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم تو اپنے رب کی رحمت کی طرف جانے والے ہیں، ان فضولیات میں الجھنے والے نہیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ نماز سے باہر آنا قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، یہ اصل میں مقامات جن مقامات کو اللہ نے انسان کے لیے مقدر کیا ہے، یہ گویا کہ اس سے دستبرداری کا اور قید سے آزادی کا اعلان ہے۔ یہ نماز کی تعبیر انہوں نے کی ہے، میں نے صرف آپ کو سنا دی۔ کشف المعجوب میں اس کی تفسیر ذرا آپ پڑھیں، اس کی تفصیل پر پتہ چلے گا کہ نماز کیا ہے۔ کیا ایسا آدمی نماز کی دعوت دے گا جو خود نماز پڑھنے والا نہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہے، نماز تو دل کی ہوتی ہے؟ جو کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ لازم نہیں ہے؟ یہ کون لوگ